اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ کے نصاب میں شامل کچھ گرامر کا حصہ جو کہ قواعد پر مشتمل ہے، قواعد کہلاتا ہے۔ اس میں کچھ تعریفیں ہیں اور خطوط ہیں۔ آپ بیتی، قومی شاعری، استعارہ، مترادف الفاظ، جمع الجمع، ان کی تعریفیں ہیں بیٹا۔ پھر آگے خطوط اور مراسلے وغیرہ آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اس کے آخر میں ایک خط بھی ہے بیٹا، دوست کے نام اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے۔ سب سے پہلے گرامر یا قواعد کی مختصر سی وضاحت کہ گرامر یا قواعد ہر زبان کے لیے ضروری ہیں۔ کوئی بھی جملہ، مضمون یا بات گرامر کے بغیر یعنی قواعد کے بغیر نامکمل ہے۔ جیسے کوئی بھی لفظ ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ اب اس اسم کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح فعل، صفت، ظرف وغیرہ۔ اور اصطلاحات شاعری میں بھی بہت ساری گرامر سے متعلق چیزیں ہیں جو کہ پہچان کرواتی ہیں کہ مصرع کسے کہتے ہیں، مطلع کیا ہے، مقطع کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں گرامر کے حوالے سے ہی ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ زبان کو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ آپ بیتی ادب کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں کاتب خود پر گزری ہوئی باتوں کو بالترتیب لکھتا ہے۔ گرامر کے ذریعے ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ مضمون نویسی کیا ہے، خط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور واحد الفاظ کی جمع کے علاوہ جمع الجمع یعنی الفاظ کی بھی جمع ہوتی ہے جسے جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مضامین اور مراسلے ہیں، اور ان کے جو ٹاپکس ہیں مضامین کے وہ ہیں میڈیا، آزاد، نسل برباد، اور دوسرا ٹاپک ہے موبائل فون کے فوائد و نقصانات۔ اس کے بعد مراسلہ ہے، اخبار کے مدیر کے نام، سڑکوں پر ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے ایک مراسلہ لکھا جائے۔ مراسلہ اس خط کو کہتے ہیں جس میں کسی اہم مسئلے کی جانب اہل ارباب کی توجہ اخبارات میں خط لکھ کے مبذول کرائی جائے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم مضمون نویسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ مضمون نویسی ایک خاص طرز کا ہنر ہے جس میں کسی بھی ایک عنوان پر اپنی معلومات کو خوبصورت الفاظ کے پیرائے میں وضاحتوں اور دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں اصطلاحات، اشعار اور اقوال وغیرہ شامل ہیں جس سے عبارت کی خوبصورتی اور دلکشی بڑھ جاتی ہے، بات باوزن ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز سے کے فوائد اور نقصانات بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ درج بالا مضامین کے عنوانات ان اشیاء سے متعلق ہیں جو آج کے دور کی اہم ضرورت بن چکی ہے، یعنی انٹرنیٹ اور موبائل فون۔ جسے دیکھو ہاتھ میں موبائل لیے ہر جگہ پر انٹرنیٹ کا استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں نے جہاں ہمیں کافی سہولت فراہم کی، وہاں ہمیں متعدد نقصانات سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ ہم محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پہلے ہم اپنے دماغ کا استعمال کر کے ہر کام کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور اب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو زنگ لگ چکا ہے۔ اس لیکچر میں ایک مراسلہ ہے جو کہ اخبار کے مدیر کے نام لکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کی سڑکوں وغیرہ کا کیا حال ہے، اور اس کے ذریعے ہم حکومت کے ذمہ داران کو مطلع کرتے ہیں۔ یہ وضاحت ہو گئی بیٹا چیزوں کی۔ اب ہم چلتے ہیں مضامین اور خطوط کی جانب۔ سب سے پہلے خط ہے، دوست کے نام اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کی دعوت نامہ دینے کا خط لکھیں۔
طریقہ کار بیٹا گزشتہ لیکچر میں بھی ہم بتا چکے ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں، یہاں دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے۔ از کمرہ امتحان مورخہ 26 جنوری 2022۔ آپ یہاں وہ تاریخ لکھ دیجئے گا جس تاریخ کو آپ امتحان کا اردو کا پرچہ دے رہے ہوں۔ شہر کراچی۔ میرے پیارے دوست السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوگے۔ کافی عرصے سے تمہارا خط نہیں ملا، اس لیے تمہاری مصروفیات سے بے خبر ہوں۔ ذرا جلدی جلدی خط لکھا کرو، اطمینان رہتا ہے۔ دیگر احوال یہ ہیں کہ میرے بھائی نثار بروہی کی شادی ہو چکی ہے، دسمبر کی 5 تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ میرے بھائی نثار بروہی کی شادی طے ہو چکی ہے اور دسمبر کی 5 تاریخ مقرر ہوئی ہے، آپ کو ضرور آنا ہے۔ یہ خط شادی کا دعوت نامہ بھی ہے اور بھائی کی خواہش ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو شادی میں شریک کروں، تو سب سے پہلے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ بہت عرصے سے ذاتی ملاقات نہیں ہو پا رہی، خدا نے موقع فراہم کیا ہے، اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھا لینا۔ میں اور میرے گھر والے تمہارا انتظار کریں گے۔ امید ہے تم مجھے جواب سے آگاہ کرو گے۔ اپنا خیال رکھنا، بڑوں کو سلام، چھوٹوں کو پیار دینا۔ اللہ حافظ، تمہارا دوست الف بے جیم۔ الف بے جیم کی جگہ میرے بیٹا آپ اپنا نام یہاں تحریر کر دیجئے گا۔ اس کے بعد ہے خط یا مراسلہ۔ کسی اخبار کے مدیر کو ایک خط لکھیے جس میں کراچی کی سڑکوں پر ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے تجاویز پیش کریں، یا کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھیے جس میں شہر میں ٹریفک کی بد انتظامی کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے۔ وہی طریقہ کار از کمرہ امتحان، تاریخ بیٹا جس دن پیپر ہوگا وہ تاریخ لکھیے گا۔ شہر کراچی، محترم جناب مدیر اعلیٰ صاحب، روزنامہ جنگ کراچی۔ آپ یہاں کسی بھی اخبار کا نام تحریر کر سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کے موقر جریدے کے ذریعے حکام بالا کی توجہ شہر میں ٹریفک کی بد انتظامی اور حادثات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم سب اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اس شہر کی ٹرانسپورٹ میں دن دگنا رات چوگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ہماری ٹرانسپورٹ شہر کی سڑکوں پر جس بے ترتیبی اور غیر منظم طریقے سے رواں دواں ہوتی ہے وہ حادثات کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص کے حادثے کا شکار ہونے کا مطلب ایک خاندان کا شکار ہونا ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے یعنی واضح ہے کہ شہر کی بیشتر سڑکوں پر فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے، یعنی جو فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے، وہاں دکانداروں، رکشا اور اسکوٹروں کی پارکنگ ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً سڑک سے گزرنے والی سواریوں کو بمشکل تمام صرف ایک سواری کے گزرنے کا راستہ ملتا ہے، یعنی سڑک کا بڑا حصہ جو ہے بیٹا گاڑیاں پارک کر کے اور ٹھیلے لگا کے اور اسٹالز لگا کے، جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باعث اکثر مقامات پر ٹریفک جام رہتا ہے۔ لہٰذا میری تجویز ہے کہ شہر میں ٹریفک کی روانی اور حادثات کی روک تھام کے لیے درج ذیل امور پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں کچھ تجاویز ہیں۔ نمبر 1، شہر کے تمام فٹ پاتھوں سے تجاوزات یعنی قبضہ جو ہے ختم کی جائیں اور فٹ پاتھ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کی جائیں۔ تمام ٹھیلے والوں اور خانچہ فروشوں کو مصروف شاہراہوں اور بس اسٹاپس پر ٹھیلا لگانے کی ممانعت کی جائے، انہیں منع کیا جائے، روکا جائے اور ان کے لیے دوسری جگہوں کا انتظام کیا جائے۔ بولٹن مارکیٹ، ماری پور، گرو مندر، پٹیل باڑہ، گلبہار، پرانا گولی مار، بنارس چوک کے علاقوں میں خصوصی طور پر پولیس فورس متعین کی جائے جو ان علاقوں میں غیر ضروری پارک کی جانے والی گاڑیوں کو روکے۔ اچھا، کچھ علاقوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں، ادروائز بیٹا پورے شہر کا یہی حال ہے۔ نمبر 4، مصروف بازاروں اور سڑکوں پر لوڈنگ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں جو ٹریفک کی روانی کو متاثر کرتی ہیں۔
ہیوی ٹریفک یعنی بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالرز وغیرہ کو رات کے اوقات میں چلایا جائے جو کہ قانوناً موجود ہے۔ نمبر 6، بسیں، ویگنیں اور کوچز وغیرہ بس اسٹاپس پر ہی روکی جائیں۔ سڑک کے بیچ میں سواری کو اتارنا یا بٹھانا حادثات کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے، ریس لگانے اور اوور ٹیکنگ کرنے والے ڈرائیوروں کے لائسنس ضبط کیے جائیں اور مروجہ قانون کے تحت سڑک کے اتصال یا موڑ سے 3 گز کے علاقے میں گاڑی پارک کرنے کی ممانعت ہو، جس پر سختی سے عمل کرایا جائے۔ میرے خیال میں ان تجاویز پر عمل کرنے سے سڑکوں پر حادثات میں کمی آ جائے گی۔ عین نوازش ہوگی آپ کا مخلص شہری الف بے جیم۔ یہاں بیٹا آپ اپنا نام تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد جناب مضمون ہے نوجوان نسل میں موبائل فون کے نقصانات۔ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانی زندگی میں آسائشوں میں یعنی مشینوں نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پچھلے دور میں کبوتروں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے، مگر اب جدید دور میں موبائل فون ایجاد ہو چکے ہیں۔ جہاں موبائل فون کے بے شمار فوائد ہیں وہاں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ بنیادی طور پر موبائل فون ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو موبائل فون ایک مواصلاتی نظام ہے جسے کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں اگر ہمارے طلباء کو کسی ایجاد نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف موبائل فون ہے۔ گھر ہو یا باہر، ہمارے نوجوان موبائل ہاتھ میں لیے باتیں اور ایس ایم ایس کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی تعلیم پر توجہ کم ہو گئی ہے۔ اس اہم اور ضروری ایجاد کے بیجا استعمال نے نہ صرف نوجوان نسل کو تعلیم سے دور کر دیا ہے بلکہ موبائل انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے 18 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل نہ دینے کی پابندی کے باوجود بھی موبائل فون ہر بچے کے پاس موجود ہے۔ بچوں کی بیجا ضد اور فرمائش پوری کرنے میں والدین کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے کم عمر بچوں کو موبائل ہاتھ میں تھما دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فارغ اوقات کے علاوہ پڑھائی کے اوقات میں بھی موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے یا ایس ایم ایس کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے تعلیم سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے فقدان کی وجہ سے بھی ہمارا تعلیمی معیار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں خاص طور پر پابندی عائد کی جائے کہ طلباء دوران تعلیم موبائل استعمال نہ کریں، بلکہ گھروں میں اس پابندی کا اطلاق بھی ضروری ہے کہ کم عمر بچوں کو موبائل نہ دیا جائے۔ اگر اس بات پر سختی سے عمل درآمد کر لیا گیا تو بچوں کی تعلیم میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اور ہمارے نوجوان کا مستقبل بھی تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان طبقہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ہر کوئی خوبصورت اور مہنگا موبائل سیٹ خریدنے کا شوق رکھتا ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ نوجوان طبقہ سارا دن اور ساری رات باتیں کرنے میں اور ایس ایم ایس کرنے میں مصروف نظر آتا ہے جو کہ وقت کا ضیاع ہے، جس کی وجہ سے دیگر ضروری کام بھی نہیں کر پاتے۔ بچے اور بڑے عام طور پر سارا دن موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ دفتروں میں ملازمین اور اسکولوں میں طالب علم دنیا بھر کی کچہریاں موبائل فون پر کرتے رہتے ہیں۔ اکثر ڈرائیونگ کے دوران بھی موبائل فون استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں نے اس ایجاد کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چوری چکاری اور دیگر تخریبی کارروائیوں میں بھی موبائل فون ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔
عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کے سستے اور تیز ترین رابطوں کو غلط طریقوں اور ناجائز کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو کم سے کم استعمال کرے، یعنی بلا ضرورت استعمال نہ کرے۔ غلط اشعار، بزرگوں کے اقوال، احادیث، آیات اور ان کے ترجمے وغیرہ بغیر تصدیق کے آگے بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس جدید ترین رابطے کی نعمت کو جائز اور مثبت استعمال میں لائیں تاکہ قومی اور ملکی ترقی میں موبائل فون مددگار اور معاون ثابت ہو سکیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ٹاپک ہے نوجوان نسل پر میڈیا کے اثرات یا میڈیا آزاد نسل برباد۔ 5 حرفی لفظ میڈیا، جس نے کل دنیا کو بلکہ کائنات کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ میڈیا جس سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جس سے ہم باخبر ہوتے ہیں، مثلاً ریڈیو، اخبارات، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ۔ یہ وہ مختلف ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے مختلف ممالک، شہروں کی قسم قسم کی تازہ ترین معلومات پلک جھپکنے میں ہم تک پہنچتی ہے۔ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، کون سی نئی تخلیق ہوئی، افغانستان، عراق، ایران، کسی بھی ملک کی حالیہ جنگ کے واقعات لمحہ بلمحہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والا کوئی آپریشن ہو یا ریسرچ ہو، یا پاکستان میں ہونے والی حکومت کی تبدیلی، کرکٹ میچ ہو یا ہاکی یا فٹ بال، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تجارت پیشہ لوگ بھی میڈیا سے بھرپور مستفیض ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا بھر کی سیاسی، معاشی، معاشرتی صورتحال میڈیا کے بااثر ذرائع سے عوام تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی میڈیا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تفریحی اور معلوماتی چینلز بھی موجود ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹیز کی وجہ سے انٹرنیٹ کی مدد سے گھر بیٹھے تعلیم حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی اہمیت سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اب اسکول اور کالجوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم ہیں، لیکن جہاں میڈیا کے ڈھیروں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات سے بھی انکار نہیں ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میڈیا کے منفی اثرات سے بے حد متاثر ہے۔ نوجوانوں کا یہ دور نفسیاتی اور اخلاقی اعتبار سے ناپختہ ہوتا ہے۔ بقول ماہرین کہ انسان کم عمری میں منفی اثرات زیادہ قبول کرتا ہے، برے پہلو اچھے لگتے ہیں، اور اچھائی خاص طور پر تعلیم وغیرہ بوجھ لگتی ہے۔ سونے پر سہاگا کے آزاد میڈیا تو پھر بھلا کون سا نوجوان ہوگا جو برے اثرات سے بچ جائے۔ خاص طور پر غیر ملکی چینلز جن سے نشر ہونے والے غیر اخلاقی ڈرامے اور فلمیں برے اثرات مرتب کرنے میں پیچھے نہیں۔ یہ اثرات اتنے مؤثر اور دیرپا ہیں کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو تو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہندی الفاظ ہماری زبان کا حصہ ہیں، مگر اب یہ ہندی الفاظ روزمرہ بول چال میں عام ہیں۔ میڈیا میں موبائل فون بے شمار فوائد کے باوجود نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس میں پیغام رسانی کے ذریعے نوجوان نسل کے اخلاق و زبان زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ موبائل فون اب ہر فرد کے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ بچہ ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا، اور اس کا بیجا استعمال ہی ہماری تباہی کا پیش خیمہ ہے جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ گویا میڈیا نے آج کی نوجوان نسل کو ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔